جنڈر اسٹڈیز کا آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے آٹونومی ورسز انٹیگریشن، یعنی ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جنڈر اسٹڈیز، یا پھر اس میں سارے انکلوڈیڈ ہونے چاہیے، جنڈر اسٹڈیز، وومن اسٹڈیز، کوئر اسٹڈیز۔ تو وومن اسٹڈیز والوں نے ایک مطلب آرگومنٹ دیا کہ وومن اسٹڈیز جو ہے وہ ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے، کیونکہ جو بھی جنڈر اسٹڈیز کی نالج ہے وہ بائزڈ ہے، وہ ایک کنسٹرکٹڈ ہے پیٹریارکی پہ، جو عورت کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ چلیں اس کو دیکھتے ہیں۔ If the women studies must be the part of gender studies other discipline or not، یہ ڈبیٹ اسٹارٹ ہوئی نسوا کی طرف سے، نیشنل وومن سفریج ایسوسی ایشن۔ اچھا، اس میں دو اسکول آف تھاٹس آتے ہیں، ایک سیپریٹسٹ جو سیکنڈ ویو آف فیمنزم کے بعد اسٹارٹ ہوا، ایک ہے انٹیگریشنسٹ۔ اچھا، سیپریٹسٹ کیا کہتے ہیں کہ دا اونلی وے ٹو پروگریس از سیپریشن۔ اگر آپ نے پروگریس کرنی ہے تو آپ کو ایک وومن اسٹڈیز کا سیپریٹ ڈپارٹمنٹ بنانا پڑے گا۔ کیپ دا سبجیکٹ اوے فرام دا انفلوئنس آف ادر سبجیکٹس۔ اگر اس میں جنڈر اسٹڈیز آ جائے گا یا دوسرے سبجیکٹس آ جائیں گے تو جو ان کے آرگومنٹس ہیں، جو ان کا ایک الگ سا ایک آئیڈیاز ہیں، وہ ان کا انفلوئنس ختم ہو جائے گا۔ وومن اسٹڈیز گول ول بی انڈرمائنڈ، جو بھی وومن اسٹڈیز کا گول ہے وہ انڈرمائن ہو جائے گا۔ دا ادر سبجیکٹس ول امپوز کنسٹرینٹس آن وومن اسٹڈیز، جو دوسرے سبجیکٹ ہیں وہ اس پہ ایک رخنہ لگائیں گے۔ بیسٹ مین ٹو کریٹ نیو نالج، اگر ہمیں نیو نالج، نیو آئیڈیاز کریٹ کرنے ہیں تو یہ ایک ہی حل ہے کہ وومن اسٹڈیز کو ایک الگ ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے۔ پروٹیکٹ وومن اسٹڈیز فرام دا انفلوئنس آف پیٹریارکی، اور پیٹریارکی کے انفلوئنس کو بھی ختم کریں وومن اسٹڈیز کو ایک الگ ڈپارٹمنٹ بنا کے۔ آل تھیوریز، آئیڈیالوجیز، پالیسیز آر جینڈرڈ بائزڈ، جو بھی تھیوریز ہیں، جو بھی پالیسیز ہیں، وہ ساری جینڈرڈ ہیں، وہ ساری بائزڈ ہیں۔ یہ ان کی ڈبیٹ ہے۔ اور جو دوسرا اسکول آف تھاٹس ہے وہ ہے انٹیگریشنسٹ۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وومن اسٹڈیز کو جنڈر اسٹڈیز کے ساتھ ہونا چاہیے۔ آئیں ان کی پوائنٹس دیکھتے ہیں۔ وومن اسٹڈیز مسٹ بی دا پارٹ آف جنڈر اسٹڈیز، وہ کس لیے؟ اٹ از دا اونلی وے ٹو برنگ بگ چینج، اگر ہمیں ایک بڑی چینج لانی ہے تو ان کو ساتھ ہی لے کے چلنا پڑے گا۔ چینج ان ایگزسٹنگ سسٹم، جو چینج ہے وہ ہمیں ایگزسٹنگ سسٹم میں لانی ہے، یعنی کہ آپ کو ریڈیکل نہیں ہونا، آپ کو لبرل فیمنسٹ ہونا ہے۔ جو بھی ہمیں جو قانون ہمیں صحیح نہیں لگ رہا ہے ان کو ہمیں ادھر سے ہی چینج کرنا ہے، اس کو مکمل طور پہ مطلب ختم کر کے پھر نئی چیز نہیں لانی۔ دیر از ناٹ اونلی پیٹریارکی بٹ ڈائیورسٹی ان ایشوز۔ اچھا، یہاں پہ پیٹریارکی صرف نہیں ہے، یہاں پہ ایشوز کی ڈائیورسٹی ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے فیمنزم میں مختلف ایشوز ہیں، کائنڈس آف فیمنزم میں، کسی کو کلر کا ایشو ہے، جیسے دلت فیمنزم میں انڈیا میں جیسے ایک ستی پریکٹس کی جاتی ہے، جب بھی ایک مرد ہسبینڈ جو ہے وہ مر جاتا ہے تو اس کی عورت کو بھی زندہ جلا کے اس کے ساتھ مار دیا جاتا ہے۔ تو پیٹریارکی صرف ایشو نہیں ہے، ڈائیورسٹی ہے ایشوز میں۔ اس کے بعد گیٹوائزیشن آف وومن وچ از آلریڈی مارجنلائزڈ، اگر آپ وومن اسٹڈیز کو الگ رکھیں گے تو جو پہلے ہی مطلب پیچھے ایک ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے تو وومن اسٹڈیز بالکل ہی الگ ہو جائے گا، وہ بالکل پیچھے رہ جائے گا۔ مین ہیٹریڈ ول بی کریٹڈ، اچھا اس میں کیا ہوگا کہ مرد کے خلاف نفرت جو ہے وہ جنم لے گی۔ وی کین یوز دا انفراسٹرکچر آف ادر سبجیکٹس ایز ویل، اور ہمارے پاس انفراسٹرکچر کی کمی ہے تو ہم اسی سیم ڈپارٹمنٹ میں ہم اس کو یوز کر کے وومن اسٹڈیز کو پڑھا سکتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سوشل کنسٹرکشن آف جینڈر۔ اچھا، اس میں 3 ٹاپکس ہیں، سیکس ورسز جینڈر، جو ہم
پہلے پڑھ کے ہیں سیکس ورسز جینڈر. اس کے بعد ہے از سیکس سوشلی ڈٹرمائنڈ، یہ ہم پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہم پڑھیں گے نیچر ورسز نرچر ڈبیٹ. تو سوسائٹی کیسے کنسٹرکٹ کرتی ہے جینڈر کو؟ ہاؤ سوسائٹی کنسٹرکٹ دا جینڈر. جینڈر رول از کنسٹرکٹیڈ اکارڈنگ ٹو نیڈس. جینڈر رول ہم اسی لیے کنسٹرکٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہے رائٹس اینڈ ریسپانسبلٹیز کو الگ الگ طور پہ اسائن کرنے کے لیے. اسائنڈ رول ٹو میل اینڈ فیمیل جسٹ ٹو رن دا سوسائٹی. ہم جینڈر اسی لیے اسائن کرتے ہیں جیسے ہم ایک سوسائٹی کو چلا سکیں. جیسے مرد کو ہم رول دیتے ہیں بریڈ ونر کا، وہ باہر جائے گا کمائے گا، اور عورت کو ہم رول دیتے ہیں بچے پالنے کا، گھر سنبھالنے کا. The social construction begins with the assignment to a sex category on the basis of what genitalia look like at the birth. Social construction وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ہم سیکس کیٹیگری کو دیکھ کے ایک بندے کو ایک چیزیں اسائن کرتے ہیں. یہ ایک کوٹیشن ہے جوڈتھ لارڈبرگ کی. اس کے بعد سائمن ڈی بوائر کی ایک زبردست کوٹیشن ہے ون از ناٹ بورن بٹ ریدر بیکمس اے وومین. ایک عورت جو ہے وہ عورت نہیں ہوتی بائی برتھ، بس اس کو عورت بنا دیا جاتا ہے. مطلب اس کو ایسی چیزیں اسائن کر کے ہم اس کو عورت بنا دیتے ہیں. اچھا، جینڈر کنسٹرکشن کی کچھ لیولز ہیں، وہ کہاں کہاں پہ ہوتی ہے. جیسے ہم دیکھیں کہ فیملی لیول پہ جینڈر کنسٹرکشن ہوتی ہے. ہم ڈریس بھی جو ہے وہ اس کو گرل ہوگی تو ہم اس کو پنک کلر کے ڈریسز پہنائیں گے، یا پھر کوئی اور مطلب کلرفل ڈریسز اس کو پہنائیں گے. تو نیم بھی اس کا ہم گرل کے ٹائپ کا رکھیں گے، اور ساری چیزیں جو ہے وہ جینڈرڈ ہوں گی فیملی لیول پہ. اس کے بعد دوسری جو لیول ہے وہ ہے کہ ہم پیئر گروپ کے ساتھ سیکھتے ہیں. جو ہماری اگر گرل ہوگی تو وہ اپنی گرلز کے ساتھ سیکھے گی کہ گرلز ایسے نہیں کرتے، گرلز آہستہ بات کرتی ہیں، یا پھر جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اپنے پیئر گروپ سے سیکھیں گی. اس کے بعد کمیونٹی لیول، کمیونٹی ہمیں سکھاتی ہے بچوں کو، مرد کو عورت کو الگ سے. ایجوکیشن بھی ہماری جو ہے وہ جینڈرڈ ہے. اس میں ہمیں میسوجینسٹ وکیبلری ملتی ہے، ہمیں نفرت ملتی ہے عورتوں کے ساتھ. اس کے بعد میڈیا جو ہے وہ بھی پیٹریارکل نیریٹیوز بناتا ہے. لینگویج اور لٹریچر بھی ہمارا جو ہے وہ ایک ڈیوائیڈڈ ہے. اس کے بعد جو دوسرا مسئلہ ہے وہ ہے بلیفس which are biased towards female. بلیفز بھی ہمارے جو ہیں وہ بائزڈ ہیں فیمیل کی طرف، کہ بھئی اس کو جو ہے وہ عقل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے انڈیا کا ایک بلیو ہے ستی جو پریکٹس کی جاتی ہے، کہ بھئی اگر ہسبینڈ مر جائے تو عورت کو جینے کا حق نہیں ہے، وہ بھی مر جائے. ٹھیک ہے. تو ایسے جو بلیوز ہیں وہ بھی عورت کے لیے ایک نقصان کار ہیں. اس کے بعد جو دوسری جو ڈبیٹ ہے اس کی وہ ہے نیچر ورسز نرچر ڈبیٹ. اچھا، بایولوجیکل تھیوریز کے حساب سے جو جینڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ نیچرل ہے. آئیں اس کو دیکھتے ہیں. نمبر پہلا جو اس کا کنسیپٹ ہے وہ ہے کروموسومز، سیکس کروموسومز. اگر فیمیل میں جو ہیں وہ ایکس کروموسومز ہیں، اور جو میل میں ہیں وہ ایکس وائی. اب ایکس جو کروموسومز ہیں وہ لانگ ہیں اور 11,000 تقریباً ہوتے ہیں جینز، اور وائی جو ہے وہ شارٹ ہیں اور اس میں 50 جینز ہوتے ہیں. تو اگر بایولوجیکل تھیوریز کا یہ کانسیپٹ ہے کہ وومن کیری مور ایکس کروموسومز دیٹس وائی شی از سوشلی اسکلڈ. اس کے بعد بہت سارے کروموسومز ہیں، مرد سے زیادہ کروموسومز ہیں تو وہ سوشلی اسکلڈ ہے. اور دوسرا جو ان کا کانسیپٹ ہے وہ ہے ہارمونز کا. ہارمونز ایک اسپیسیفک کیمیکلز ہوتے ہیں باڈی میں جو آپ کی باڈی کو کنٹرول کرتے ہیں. دیکھیں اب ایسٹروجن ہوتا ہے وومن میں، فیٹی ایسڈ ایک جو ہے ان کا پرائمری ہارمون ہوتا ہے، وہ گڈ کوالٹی کولیسٹرول دیتا ہے.
اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وومن ہیو لو نمبر آف کارڈک اریسٹ. اس کے بعد جو میل میں ہے وہ ہے ٹیسٹیرون ان مین. اب وہ کیا کرتا ہے، مین کی باڈی کو افیکٹ کرتا ہے، جس سے مرد کو غصہ آتا ہے اور وہ رف اینڈ ٹف ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 پوائنٹس ہو گئے. اس کے بعد برین اسٹرکچر میں بھی فرق ہے. جو لیفٹ ہیمسفیئر ہے وہ عورتیں یوز کرتی ہیں، اس میں لینگویج لرننگ ہوتی ہے اور اسٹیبلٹی ان تھاٹس ہوتی ہے. جو رائٹ ہیمسفیئر ہے وہاں پہ میتھمیٹکس ہوتی ہے، کوگنیٹو لرننگ ہوتی ہے، اسٹریس کنٹرول ہوتا ہے. وہ کون یوز کرتا ہے؟ وہ مین یوز کرتا ہے. وومین یوزز بوتھ سائڈس آف برین. وومین ورک سوفٹ اینڈ اسمارٹ. میل برین از 10% گریٹر دین آف فیمیل. اس کے بعد جو ہے ایک اور تھیوری ہے اسینشلزم. اسینس پریسیڈس ایگزسٹینشلزم، یعنی ضرورت جو ہے وہ ایجاد کی ماں ہے. پہلے جو ہے وہ بیج آیا، اس کے بعد جو ہے وہ ٹری آیا، یا پھر پہلے ایگ آیا پھر چکن آئی. جینڈر از آلسو پریزنٹ بیفور ان یور جینیٹکس. جینڈر جو ہے وہ آپ کی باڈی میں پہلے سے پریزنٹ ہوتا ہے. اینڈ یو ڈسکور اٹ وین یو کم ٹو دا ورلڈ. اینڈ آپ اس کو تب ڈسکور کرتے ہیں جب اس دنیا میں آتے ہیں، لیکن وہ آپ کی باڈی میں پہلے سے اویلیبل ہوتا ہے. اس کے بعد سگمنڈ فروڈ کی جو ایک زبردست ایک تھیوری ہے سائیکو اینالائسس کی، ایناٹامی از ڈیسٹنی. اب ایناٹامی از ڈیسٹنی کا مطلب ہے کہ جو ایک بندے کی فزیکل جو میک اپ ہے یا پھر اس کی جینیٹیلیا جو ہے، اس کے حساب سے اس کی سائیکالوجی اور سوشل کیریکٹرسٹکس ہوتی ہے. A person's physical makeup particularly their genitals determine their psychological and social characteristics. Psychological and social characteristics. مطلب جو بندے کی فزیکل میک اپ ہے اکارڈنگ ٹو ہز جینیٹلس، اس کے حساب سے اس کی سائیکالوجی بنتی ہے، اس کی سوشل کیریکٹرسٹکس بنتی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ نرچر والی ڈبیٹ ہے. جینڈر از کلچرڈ. نرچر والے کہتے ہیں کہ بھائی جینڈر جو ہے وہ ہر کلچر میں ہے، کلچر کے حساب سے وہ چینج ہے، کنسٹرکٹیڈ ہے. ہر کلچر میں جینڈر کی جو ڈیوٹیز ہیں وہ الگ الگ ہیں. کلچرل سیکسزم. The way of life of a particular society, how a society is constructed with its values, stereotypes and beliefs. ایک سوسائٹی کے کیا بلیفس ہیں، وہ کس چیز پہ یقین رکھتی ہے، اس حساب سے ہمارا جینڈر جو ہے وہ بنتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ امریکہ میں جو ہے وہ عورتیں پردہ نہیں کرتی، وہ بکنی میں ہوتی ہیں، وہ اوپن ڈریسز پہنتی ہیں. لیکن ادھر دیکھیں تو آپ مطلب برقعے میں ہوں گی لڑکیاں، یہاں پہ مطلب پردہ، فل پردہ ہوگا آپ کو ایک مسلم سوسائٹی میں. تو ایک سوسائٹی جو ہے وہ جینڈر کے رول کو کنسٹرکٹ کرتی ہے. وہاں پہ مرد کھانا پکاتے ہیں، یہاں پہ عورتیں کھانا پکاتی ہیں، مرد کچن میں نہیں جاتا. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ایک سوسائٹی میں ایک جینڈر کی جو ہے وہ سائن ہوتی ہیں. ہر سوسائٹی میں جینڈر کے جو رولز ریسپانسبلٹیز ہیں وہ الگ الگ ہیں. اس کے بعد جینڈر سوشلائزیشن. این انڈیویجول لرن کلچرل بیہیویئر. ایک جو انڈیویجول ہے، ایک فرد جو ہے وہ کلچرل بیہیویئر سیکھتا ہے، فیمینٹی یا پھر مسکولینٹی.
اب کبھی کبھی میں جب چائے بناتا ہوں کچن میں تو جو میرے بھانجے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ماموں آپ کیوں چائے بنا رہے ہیں، آپ تو مرد ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہم کہاں سے سیکھتے ہیں؟ سوسائٹی سے سیکھتے ہیں۔ اس کے بعد دوسری جو ہے وہ ہے سوشل لرننگ تھیوری۔ البرٹ بندرا کی یہ تھیوری ہے، وی لرن فرام آور سوسائٹی فرام دا ویری چائلڈہڈ۔ اگر ایک بچہ جو ہے وہ اچھی چیز کرے گا، مثال کے طور پر ایک بچی جو ہے وہ سر پہ دوپٹہ رکھے گی تو ہم اس کو شاباش دیں گے، پھر وہ اس چیز کو ری انفورس کرے گی۔ لیکن اگر اس نے کوئی ان اپروپریٹ بیہیویئر کیا تو ہم اس کو پنش کریں گے، پھر اس کو وہ ختم کر دے گی۔ اس کے بعد اسکول ایکسپیرینس، ایجوکیشن بھی ہماری جو ہے وہ جینڈر کنسٹرکشن ہے۔ ایجوکیشن میں بھی ہم لڑکیوں کو الگ رول دیتے ہیں، لڑکوں کو الگ رول دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک لیسن بھی ہمارا ایسا ہی ہوگا کہ جو لڑکا ہوگا وہ زمین میں ہل چلانے جائے گا، وہ ایسا کام کرنے جائے گا جس سے وہ فیملی کی انکم پہ کام کرے گا۔ لڑکی جو ہوگی وہ بچے سنبھالے گی، یا پھر دیکھیں گے آپ اس کو ڈول ہوگی، ڈول کے ساتھ کھیلے گی۔ تو یہ مطلب ہمارے لیسنس بھی جو ہیں وہ اسکول میں ایسے ہیں۔ اس کے بعد اسکول میں جو دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ بوائز اینڈ گرلس کے سیپریٹ اسکولس ہیں، ڈیسکس بھی ہم ان کو الگ دیتے ہیں اور ان کی ڈریس بھی ہم الگ کر دیتے ہیں۔ بوائز پینٹ شرٹ میں آئیں گے، جو گرلس ہوں گی وہ شلوار قمیض میں آئیں گی۔ میڈیا کا جو ہے وہ سب سے بڑا رول ہے۔ میڈیا جو ہے وہ ہمارا کنسٹرکٹ کرتی ہے کلچر۔ مثال کے طور پر اگر کوکنگ آئل کی ایڈ ہوگی، آپ دیکھیں گے کہ وہ وومن دے گی، وہ کچن میں کھڑی ہوگی، وہ اس آئل کی ایڈ دے گی۔ اور ڈرامہ سیریل میں دیکھیں وومن آر چیٹڈ، میڈیا جو ہے وہ وومن کی باڈی کو آبجیکٹیفائی کرتا ہے۔ اس کے بعد پروفیشنز میں بھی آپ دیکھیں گے نرس ہوگی تو فیمیل ہوگی، ایئر ہوسٹ فیمیل ہوگی، مطلب کیئرنگ والے جو پروفیشنز ہیں وہاں پہ فیمیل ہوگی، لیکن انجینئر ہوگا وہ مرد ہوگا۔ لینگویج جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے ساری گالیاں جو ہیں وہ عورتوں کے لیے ہیں۔ وومن آر ابیوزڈ ان لینگویج، آل دا ولگر ورڈس آر فار وومن۔ اس کے بعد ایک تھیوری ہے سیندرا بیم کی، کوگنیٹو ڈیولپمنٹ، جینڈر اسکیما تھیوری، ڈیولپمنٹ آف مائنڈ اینڈ تھنکنگ۔ اور پیرنٹ لرننگ ہے، جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ماں سے سیکھتی ہیں، وہ اپنی پولائٹ نیچر سیکھتی ہیں ماں سے، لیکن بوائز جو ہیں وہ اپنے فادر سے سیکھتے ہیں، ایگریسو ہوتے ہیں، چلاتے ہیں، ضد کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک تھیوری ہے سائیکو ڈائنامک تھیوری، جو پرسنالٹی اکارڈنگ ٹو اس تھیوری جو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ مدر سینٹرک ہوتی ہے، ماں کے حساب سے ہی ایک پرسنالٹی بچے کی ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارا جو ہے وہ دوسرا لیکچر کمپلیٹ ہو گیا، جس میں ہم نے دیکھا کہ جینڈر جو ہے وہ کیسے سوشلی کنسٹرکٹ ہوتا ہے، تھرو میڈیا، تھرو اسکول ایکسپیرینس، تھرو ایک سوسائٹی کے کلچر کے حساب سے، اور نرچر ورسز نیچر ڈبیٹ دیکھی ہم نے۔ بایولوجیکل تھیوریز الگ ہیں، سوشولوجیکل سائیکولوجیکل تھیوریز الگ ہیں، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جینڈر کنسٹرکشن کیسے ہوتی ہے، کون کون سی لیولز پہ ہوتی ہے، فیملی لیول پہ ہوتی ہے، اس کے بعد کمیونٹی لیول پہ ہوتی ہے۔ میڈیا جو ہے وہ ہمارا جینڈر کا رول جو ہے وہ بتاتا ہے۔ اس کے بعد ہم کچھ کوٹیشنز آج ڈسکس کرتے ہیں جو میں نے لکھی ہیں، جو ہمارے فیمس دیکھیں نا، ہمارے فیمس جو فلاسفرز ہیں ان کے بھی اس ٹائم کے جو گریک فلاسفرز تھے، مثال کے طور پہ ایرسٹوٹل، ان کے بھی یہی خیال تھے عورتوں کے بارے میں۔ یا پھر آپ دیکھیں کہ ایک مشہور لائن ہے شیکسپیئر کی کہ فریلٹی thy name is woman، کہ عورت جو ہے وہ ایک بے وفائی کا نام ہے۔ آپ دیکھیں ایرسٹوٹل کیا کہتے ہیں کہ ریلیشن آف میل اینڈ فیمیل بائی نیچر از سپیریئر ٹو انفیریئر، یعنی مرد اور عورت کا جو رشتہ ہے وہ سپیریئر ہے، مرد اور اس کے نیچے جو ہے وہ عورت ہے، اور دا رولر ٹو دا رول، یا پھر مرد رولر ہے، رول کرتا ہے، اور جو عورت ہے وہ اس پہ رول کیا جاتا ہے۔ پھر دیکھیں کہ چارلز ڈارون جو ایک زبردست ہمارا بایولوجسٹ تھا، جس نے
تھیوری آف ایولیوشن دی، وہ بھی کہتا ہے کہ مین از انٹلیکچولی سپیریئر ٹو وومین۔ اس کے بعد دا پلیس آف وومن از ناٹ ان پبلک آفیسز بٹ ہاؤسز، جو عورت کی جگہ ہے وہ پبلک آفیسز میں نہیں ہے، وہ ہاؤسز میں ہے، تھامس جیفرسن۔ اس کے بعد میں نے ایک کوٹیشن نکالی ہے ایک کتاب سے جس کا نام ہے اے تھاؤزنڈ اسپلینڈڈ سنس۔ خالد حسینی ایک افغانی امریکن رائٹر ہے جس نے یہ کتاب لکھی ہے۔ اس نے ایک زبردست کوٹیشن دی ہے، لائک اے کمپس نیڈل which always points north, a man's accusing finger will always finds a woman۔ کمپس کی نیڈل کی طرح جو مرد کی انگلی ہے وہ ہمیشہ عورت کو الزام دیتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ ہماری لینگویج جو ہے وہ بھی ایک سیکسسٹ ہے، جینڈرڈ ہے۔ آپ دیکھیں گے، نیوز پیپر پڑھیں گے، جب بھی آپ ڈان پڑھیں گے اس میں ہوگا کہ وومن واز ریپڈ، جو عورت ہے اس کا ریپ ہو گیا۔ ایسے نہیں لکھیں گے کہ اے مین ریپڈ اے وومن، کہ ایک مرد نے عورت کا ریپ کیا، یہ نہیں لکھیں گے۔ لکھیں گے وومن واز ریپڈ، وومن واز بیہیڈڈ، ایسی چیزیں لکھیں گے، مطلب ایک پیسو وائز اس کا یوز کریں گے۔ یہ بھی ایک مطلب جینڈر بائزڈ ہے لینگویج میں۔ بہت شکریہ۔ کل پھر ہم تیسرا لیکچر دیکھیں گے، اس میں ہم فیمنزم دیکھیں گے، اس کی فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو، پھر اس کے رائٹرز دیکھیں گے، اس میں کچھ کوٹیشنز دیکھیں گے۔ آپ آہستہ آہستہ کوٹیشنز نوٹ کرتے جائیں۔ کوٹیشنز کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی اچھی مارکس آئیں گی۔ آپ ریفرنس بھی نوٹ کرتے جائیں، جب بھی آپ ڈان پڑھیں اس میں جو بھی عورت کا ایشو ہو وہ آپ نوٹ کر لیں۔ فیکٹس اینڈ فگرز نوٹ کریں، کہاں پہ کیا مسئلہ ہو گیا، یا پھر جینڈر گیپ کتنا ہے، لٹریسی ریٹ عورتوں کا کتنا ہے پاکستان میں، مورٹیلٹی ریٹ کتنا ہے، وہ یہ ساری چیزیں آپ نوٹ کرتے جائیں۔ بہت شکریہ۔